السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کے ایک شہر میں ایک ڈاکٹر نے پورے علاقے کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ نہایت ہی قابل، ماہر، ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ پڑھائی اور محنت پر لگانے کے بعد جب آخرکار ڈاکٹر بنا تو اس نے نہ سرکاری نوکری قبول کی اور نہ ہی کسی بڑے ہسپتال کا رخ کیا، بلکہ سرکار کی پیشکش کے باوجود اس نے صاف انکار کر کے اپنا ایک چھوٹا سا پرائیویٹ کلینک کھولا۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ اس نے کلینک کھولا، بلکہ اس بات پر تھی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ پورے مہینے میں صرف ایک دن کلینک پر آتا۔ اس ایک دن میں جتنے بھی مریض آتے وہ سب کا مکمل معائنہ کرتا، دعا دیتا اور شام تک کلینک بند کر کے چلا جاتا۔ مزید حیرت یہ تھی کہ وہ ہر مریض سے، چاہے امیر ہو یا غریب، اتنی کم فیس لیتا جس سے مزدوری کہنا زیادہ مناسب لگتا تھا، اور پھر وہ صرف اتنی ہی رقم لے کر واپس چلا جاتا جو اس کے مہینے بھر کے خرچ کے لیے کافی ہو جاتی۔ لوگ بالکل حیران تھے، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اکثر پوچھتے، ارے میاں، جس ڈگری کے لیے تم نے اپنی جوانی قربان کر دی، جس کے لیے تم بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے، آج جب تم ڈاکٹر بن گئے ہو تو نہ سرکاری نوکری کر رہے ہو، نہ کلینک پر آتے ہو، نہ کسی اور ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے ہو، نہ کوئی کاروبار کرتے ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ تم پورا مہینہ غائب کہاں ہو؟ مگر وہ ہر بار یا تو مسکرا دیتا یا خاموش ہو جاتا۔ اس نے آج تک کسی سوال کا جواب نہ دیا، اس کی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ اس کی رہائش کہاں ہے یہ تک کسی کو معلوم نہ تھا، کیونکہ وہ بار بار اپنا گھر بدل لیتا تھا اور اسی وجہ سے کوئی اس سے ملنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے اور یوں 2 سال گزر گئے، مگر اس کے اس راز پر سے پردہ نہ اٹھا، یہاں تک کہ اس کی خاموشی نے پورے شہر میں تجسس کی آگ لگا دی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، ہر مجلس میں اس کا ذکر ہونے لگا، مگر کوئی بھی اس کی گمشدگی کا راز نہ سمجھ سکا۔ اس کے قریبی ساتھی تک لا علم تھے۔ اتفاق سے اس کے کلینک کے سامنے ایک بوڑھے کی سبزی کی دکان تھی۔ وہ بوڑھا ڈاکٹر کی قابلیت اور اخلاق کا شدید متاثر تھا، مگر وہ بھی یہ جاننے سے قاصر تھا کہ آخر یہ ڈاکٹر مہینے بھر کہاں غائب رہتا ہے۔ بوڑھے نے بھی کئی بار پوچھا، مگر ہر بار ڈاکٹر نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ بالآخر بوڑھے کے دل میں تجسس اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے پکا ارادہ کر دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے اس راز کو جان کر رہوں گا۔ ایک دن جب ڈاکٹر کلینک سے جا رہا تھا، بوڑھے نے خاموشی سے اپنی سائیکل نکالی اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا قابل اور مشہور ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کے پاس نہ کوئی گاڑی تھی، نہ موٹر بائیک۔ وہ بھی عام شہریوں کی طرح سائیکل چلاتا ہوا سیدھا چلا جا رہا تھا۔ بوڑھا نقاب لگا کر پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ڈاکٹر کچھ دور جا کر ایک خستہ حال پرانے سے مکان کے دروازے پر رکا اور سائیکل سمیت اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھا یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ گھر اس ڈاکٹر کا ہے تو یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔
کیونکہ میرے جیسے عام آدمی کا گھر اس سے بہتر، وسیع اور خوبصورت ہے۔ شاید یہ کسی مریض کو دیکھنے آیا ہو، لیکن آج تک تو اسے کسی کے گھر مریض چیک کرتے نہیں دیکھا گیا۔ پھر آج کیوں؟ سوچتے سوچتے بوڑھے نے ہمت کر کے دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر جو منظر اس نے دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شہر کا سب سے مشہور ڈاکٹر ایک بوڑھے مرد کے پاؤں دھو رہا تھا، اس کے ہاتھ دھلا رہا تھا، اسے پانی پلا رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بوڑھی عورت کو کھانا کھلا رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح دونوں کی خدمت کر رہا تھا۔ بوڑھے کو سمجھ آ گیا کہ یہ دونوں اس کے والدین ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر نے بوڑھے کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، حضور، آپ یہاں کیسے آئے؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ بوڑھے نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا، تم نے مجبور کر دیا۔ آج تو یہ بید کیا ہے؟ تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو مگر سائیکل پر گھومتے ہو، سادہ گھر میں رہتے ہو، دولت نہیں کماتے، کلینک پر مہینے میں صرف ایک دن آتے ہو، یہ بوڑھا مرد اور عورت کون ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر آ بھری اور بولا، یہ میرے والدین ہیں۔ میرا خواب ضرور تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور بڑے بڑے کام کروں، مگر جب میں ڈاکٹر بنا تب تک یہ دونوں بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے بنانے میں لگا دی۔ اب اگر میں انہیں بڑھاپے میں چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤں تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے شہر میں بہت سے ڈاکٹر ہیں، مگر میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا صرف میں ہوں۔ انہیں نہ کوئی آسائش چاہیے نہ دولت، بس 2 وقت کی روٹی، دوائی اور میری موجودگی چاہیے۔ اسی لیے میں کلینک پر صرف ایک دن جاتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں کہ ہمارا پورے مہینے کا خرچ نکل آئے، باقی وقت ان کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ یہی میرا فرض ہے، یہی میری نیکی اور یہی میری کمائی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔